الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اما بعد برادران اسلام، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر انسان بنا کر پیدا فرمایا ہے اور ساتھ میں ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ میرے پیارو، اللہ رب العزت نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو انسان تو بنایا ہے، لیکن ساتھ میں ہر کسی انسان کو، ہر کسی فرد کو، ہر کسی میل اور فیمیل کو یہ دولت نہیں دی ہے کہ اسے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، بلکہ چنے ہوئے افراد کو، گنے ہوئے افراد کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ میرے پیارو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان ایسی ویسی دولت نہیں ہے کہ جسے ہر کسی پر لٹایا جائے، جسے ہر کسی کو دی جائے، بلکہ ایمان ایسی دولت ہے جسے اپنے پیارے اور نیک بندوں کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ پیارے بندے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائے، اللہ رب العزت کو ایک ماننے والا بن جائے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے حاجات کو، اپنے معمولات کو، اپنے مشغولات کو پیش کرنے والے بن جائے۔ میرے پیارو، دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہوں گے جو لاکھوں کروڑوں کا مال ان کے پاس ہوں گا، لاکھوں کروڑوں کی بنگلے ان کے پاس ہوں گے، لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں ان کے پاس ہوں گی، دنیا کی ہر عیش اور عشرت ان کے پاس ہوں گی، لیکن ایک دولت، ایمان کی دولت ان کے پاس نہیں ہوگی۔ اور دنیا میں ہزاروں کروڑوں انسان ایسے ہوں گے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور رہنے سہنے کے لیے، چلنے کے لیے پیر میں چپل نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو یہ ایمان کی جو دولت ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے، اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ میرے پیارو، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایمان ایسے ایرے غیرے نتو خیرے کو دینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک محبوب اور ایک پیارے کو دینے والی چیز ہے۔ ہم گھر میں کسی کو نہیں بلاتے ہیں، بلکہ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے، جس سے میل ملاپ ہوتا ہے، اس کو اپنے گھر کے اندر بلاتے ہیں، اس کے مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کے کپڑے لتوں سے نوازتے ہیں، اسے مال اور دولت سے نوازتے ہیں۔ میرے پیارو، اسی طریقے سے اللہ رب العزت جس بندے سے محبت کرتے ہیں، جس بندے کو ایمان کی دولت کے لیے چنتے ہیں، تو اللہ رب العزت اسے اپنے گھر کی دولت سے نوازتے ہیں، اسے اپنے دربار میں سجدے کی دولت سے نوازتے ہیں۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں انسان ہے اس دنیا کے اندر جس نے ایک در کو چھوڑا ہے، جس نے ایک اللہ رب العزت کو چھوڑا ہے، اور ہزاروں کروڑوں لوگوں کے سامنے وہ اپنا ماتھا ٹکا رہے ہیں، اپنے سوالات کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ دیا ہے، ایک رب کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر یہ سزا دی ہے کہ تم نے ایک کو چھوڑا ہے، تمہارے پیچھے 360 کو لگا دیا گیا ہے، تمہارے پیچھے پتھروں کو لگا دیا گیا ہے، تمہارے پیچھے پجاریوں کو لگا دیا گیا ہے، تمہارے پیچھے پنڈتوں کو لگا دیا گیا ہے، تمہارے پیچھے غیر نتو خیرے کو لگا دیا گیا ہے۔ لیکن جس نے ایمان کو
اپنا لائق عمل بنایا ہے، جس نے ایمان کو اپنے گلے سے لگایا ہے، جس نے اسلامی تعلیمات کو اپنایا ہے، میرے دوستو اس کو 360 کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ رب العزت سے اپنا کانٹیکٹ، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جڑا سکتا ہے۔ میرے پیارو، اسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہترین دولت سے جو ہے تو عطا فرمایا ہے، لیکن ہم نے اسلام کو صرف اسلام کے لیبل کو لگا لیا ہے۔ اسلام کے جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، اسلام کے جو احکامات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر جو ہمیں عمل کرنا تھا، ہم نے اس کو سراسر بھلا دیا ہے۔ تو ہم لیبل کے مسلمان بن گئے ہیں، ہم کام کے مسلمان بالکل نہیں ہیں۔ ارے ہمیں گھر سے مسجد کی طرف آنے کے لیے جو ہے تو تکلیف ہوتی ہے، ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمیں ایک در کے پاس ایک در پہ اپنا ماتھا ٹکانے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، ہم ایک سجدہ کرنے کے لیے در در بھٹکتے ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ میرے پیارے، جو ایک سجدے کے لیے اپنے آپ کو گلی محلے میں پھراتا پھرتا ہے، مسجد سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، قرآن کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، سنت کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں جنت کا وارث ہوں، اور کس منہ سے کہتا ہے کہ میں قبر کی آغوش میں آرام کی اور چین کی نیند سو جاؤں گا؟ میرے پیارو، جس طریقے سے ہم دنیا کی ایک چیز کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایک چھوٹی سی چابی جو تالے کے اندر لگائی جاتی ہے، اگر وہ چند منٹ کے لیے گم ہو جائے تو ہمارا سر درد کرنے لگتا ہے، سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز، چابی کو ہم نے گما دیا ہے تو تالا توڑنے کی نوبت آتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے ایک اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسلام کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، تو ہم اس دنیا کے اندر کیسے چین سے رہ سکتے ہیں؟ کیسے حالات کا ہم جو ہے تو مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر حالات کو لاگو کیا ہے، حالات ڈالے ہیں تاکہ میرے پیارے بندوں کو جانچ لے کیا وہ ہمارے جو ہے تو ان کے دلوں میں ہماری محبت ہے یا نہیں، ان کے دلوں میں ہمارے لیے کچھ تعلق ہے یا نہیں، یا صرف نام کے مسلمان کہلاتے ہیں، یا صرف انہوں نے اپنا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ لیا ہے اور ان کے دلوں میں کچھ اور پڑ رہا ہے، ان کے دلوں میں کچھ اور چیز جنم لے رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو پرکھنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر حالات کو بھیجا ہے تاکہ مسلمانوں کو جان لے کہ وہ کون مسلمان ہے جو اللہ رب العزت سے سچی محبت کرتا ہے اور حالات میں بھی ایک اللہ کے در کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ہمارے یہاں ابھی حالات آئے تھے اور آ رہے ہیں اور حالات قیامت تک آتے رہیں گے، اس کا کسی سے انکار نہیں ہے، لیکن ابھی ایک چھوٹا سا لاک ڈاؤن ہمارے درمیان آیا تھا جس میں ہمارا ہر کوئی کام بند کر دیا گیا تھا، کام کاج ہر وقت ہمارے بند رہتے تھے، لیکن کیا اسلام کے ایک حکم کو ہم نے جو ہے تو عمل پیرا ہوا؟ کیا ہم سے اسلام کا کون سا حکم ہے جو چھوٹ گیا؟ کیا ہم نے اس پر جو ہے تو عمل پیرا ہوا؟ کیا ہم نے اس کو غور سے سوچا کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ جو ہم نے پولیس سے ڈر کر اپنے گھروں کے اندر گزار دیا، ایک چوکیدار سے ڈر کر ہم بھاگتے پھرتے اور گھروں کے اندر آتے تھے، میرے دوستوں اور بزرگوں، اس اللہ رب العزت کی پکڑ اس سے بھی خطرناک ہے۔ وہاں تو فون کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں گاؤں کے اندر پولیس آئی ہوئی ہے اور ہم یہاں پر جو ہے تو اپنے جو ہے تو حساب سے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے تو کسی کو ایک منٹ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا اور ایک سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی پکڑ ایک منٹ کیا ایک لمحے کے اندر آ کر اس کو اچک لے جاتی ہے۔ ہم اس پکڑ سے ڈرتے ہیں، ہم اس پکڑ سے ڈرتے ہیں جس کی ہمیں خبر ہوتی ہے، جس کی ہمیں فون کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہم اس پکڑ سے نہیں ڈرتے جس کی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔
میرے دوستو، یہ دنیا میں بسنے والے انسان سارے کے سارے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں. یہ کسی کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ نہ کسی کا بگاڑ سکتے ہیں، یہ نہ کسی کا بنا سکتے ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے لو اجتمعت الامت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، کہ ساری دنیا کے انسان مل کر اگر کسی چیز کو یا کسی انسان کو فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا ہی جتنا اللہ رب العزت نے لکھ لیا ہے. اور اگر ساری انسانیت مل کر کسی ایک کو نفع پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، تو وہ اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے جتنا اللہ رب العزت نے لکھ رکھا. تو ہم ان دنیا کی حکومت سے ڈر رہے ہیں، ان دنیا کے جو ہے تو رشوت خوروں سے ڈر رہے ہیں، ان دنیا کے چغل خوروں سے ڈر رہے ہیں، ان دنیا کے حرام خوروں سے ڈر رہے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت کا کوئی ڈر نہیں ہے، جن کے سینوں میں ایمان کی جو ہے تو چنگاری نہیں ہے. اور ہم ایمان والے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ان بے ایمانوں سے ڈر رہے ہیں، ان حرام خوروں سے ڈر رہے ہیں جو رات بھر دن بھر حرام خوری کھاتے ہیں. میرے دوستو، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اور قرآن مجید کی تعلیمات اور احادیث رسول کی تعلیمات بھی اس پر گواہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہے جس سے ڈرا جائے تو اللہ رب العزت کی مبارک ذات ہے، جس سے جو ہے تو ساری انسانیت کیا، ساری دنیا کیا، زمین و آسمان اس سے ڈر کر کانپتا ہے. خود ملک الموت اس سے ڈرتا ہے، خود ملک الموت اس کے حکم کے بغیر کسی کی جان نہیں نکال سکتا، اس کے حکم کے بغیر ایک کام نہیں کر سکتا ہے. میرے دوستو، ہمیں اس ذات سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کہ ہم نے ڈر بٹھا لیا ہے ایک پولیس کا، ایک چوکیدار کا، ایک ٹھیکیدار کا اور ایک ایس پی ایس آفیسر کا، لیکن ہم نے اپنے دل سے اس کا ڈر نکال دیا ہے جس نے ان کو پولیس بنایا ہے، جس نے ان کو آفیسر بنایا ہے، جس نے ان کو ٹھیکیدار بنایا ہے، جس نے ان کو چوکیدار بنایا ہے. میرے دوستو، ہم نے اللہ رب العزت کا ڈر اپنے سینوں سے نکال دیا ہے، اس لیے ہم حالات کے اندر گھبراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم حالات کے اندر اپنے آپ کو سہارا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب اگر ہم اس سے سچی محبت کرتے تو ہمیں حالات کیا، طوفان کیا، جو ہے تو ہم دنیا کی بڑی سے بڑی آندھی سے بھی ہم ڈر نہیں سکتے، ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے. یہ ارتداد کی لہر جو اس دنیا کے اندر چلی ہے، ہمارے اپنے پیارے اولاد، ہماری اپنی لڑکیاں، ہماری اپنی جو ہے تو مسلم لڑکیاں غیروں کے سامنے اپنا ماتھا جو ہے تو ان کے سامنے ٹکاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اپنا پیارا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اپنا پیارا جسم، اپنا پیارا جو ہے تو وجود ان کے سامنے، ان ناپاکوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے. جن کو نہ کلمے کی خبر ہے، جن کو نہ اسلام کی خبر ہے، جن کو نہ محمد عربی کی خبر ہے، وہ اسلام والی مقدس شہزادیاں، اسلام کی پیاری بیٹیاں اپنا وجود ان کے سامنے پیش کر رہی ہے اور محبت کے نام پر اپنے آپ کو ان کے ساتھ نبھا رہی ہے. میرے پیارو، ہم یہ خبر سنتے ہیں تو ہمارا کلیجہ جگہ سے ہلنے کے لیے اور پھٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایسی ایسی خبریں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میرے پیارو، کسی اور ملک کی بات نہیں کرتا، کسی اور دیش کی بات نہیں کرتا، بلکہ اسی ہندوستان کی بات کرتا ہوں اور اسی یو پی کی بات کرتا ہوں اور امروہہ شہر کے ایک لڑکی کی بات کرتا ہوں جو ہے تو اس نے ایک مسلمان لڑکے سے، لڑکی بھی مسلمان تھی اور لڑکا بھی مسلمان تھا، دونوں اسلام والے تھے، کلمہ طیبہ ان کے سینوں میں بسا ہوا تھا. اور میرے دوستو، اسلامی گھرانے کے اندر ان کی پرورش ہوئی ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک مقدس شہزادی، اسلام کی شہزادی، جب اس کی تربیت اسلام کے مطابق نہیں کی جاتی ہے، اس کو اسلام کے مطابق نہیں پالا جاتا ہے، تو وہ کون سے حدود کو پار کر لیتے ہیں. آپ اس بات کو غور سے سنیے. میرے پیارو، امروہہ شہر کے 52 کھیڑی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا
2018 کے اندر، ابھی تو 2021 چل رہا ہے، آج سے 12-13 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک لڑکی کو ایک لڑکے سے جس نے جو ہے تو 5ویں پاس تھا، اس سے پیار ہو گیا۔ اسکول کے اندر اس کے والد صاحب بھی ٹیچر تھے، اس کا نام شوکت علی بتایا جا رہا ہے، اور لڑکی کا نام شبنم ہے، اسلام والا نام ہے، اور لڑکے کا نام بھی سلیم ہے، یہ بھی مسلمان ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بچنے کے لیے، اس نے اپنے گھر والوں کو یہ خبر پتہ نہ چلے کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں اور اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹا سکتی ہوں، حتیٰ کہ اپنے خاندان کو قتل کر سکتی ہوں، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو قتل کر سکتی ہوں، حتیٰ کہ اپنے بھائی کو قتل کر سکتی ہوں، حتیٰ کہ دوسروں کے گھر سے آئی ہوئی بھابھی کو قتل کر سکتی ہوں، حتیٰ کہ اس کے بھابھی کے بیٹے کو قتل کر سکتی ہوں۔ اس نے جو ہے تو ایک عشق کے نام پہ اپنے درمیان میں کسی کو حائل نہ ہونے دے، اس لیے اس کو اس پیار کے اندر کسی دوسرے کو نہ آنے دے، اس لیے اس نے اپنے گھر کے 7 افراد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ یہ خبر اپنے گھر والوں کو پتہ نہ چلے کہ میں سلیم سے شادی جو ہے تو پیار اور محبت کرتی ہوں، اور یہ گھر والے اس کے بالکل خلاف تھے، یہ اس سے نفرت کرتے تھے کہ آپ نے ایسی کون سی حرکت کر لی ہے، ہمارا نام بالکل جو ہے تو پھینک دیا۔ جب پتہ نہیں چلا تو اس نے اپنے گھر والوں کو، اس لڑکی نے اپنے گھر والوں کو چائے بنا کر اس میں نشیلی چیز ڈال کر سب کو پلا دیا، اور سب ایک ساتھ آرام کے لیے لیٹ گئے۔ سب نشے کے اندر چور تھے، کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی۔ اتنے میں لڑکی آئی اور اپنے عاشق کے ساتھ آئی، جس عاشق کے لیے اس نے یہ سب جو ہے تو تماشا بنا کر رکھا تھا، جس عاشق کے لیے اس نے اپنے گھر والوں کو جو ہے تو نشے کی چیز پلا کر رکھی تھی، اس لڑکی نے اور اس لڑکے نے جو ہے تو اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھوں سے کلاڑی کے ذریعے سب کا ختم کر دیا اور ساروں کو قتل کر دیا۔ اس کے اندر اس کے پیارے ماں باپ تھے، اس کے پیارے بھائی بہن تھے، اور اس کے ایک بھابھی اور ایک اس کا جو ہے تو بھتیجا تھا۔ اس نے 7 کو ایک ساتھ قبرستان کی آغوش کے اندر لٹا دیا، اور صرف اس وجہ سے کہ گھر والے اس کی محبت کے درمیان دراڑیں ڈال رہے تھے، اس محبت کے درمیان آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے گھر والوں کو ایک ساتھ سلا دیا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے، بارہا یہ باتیں سنائی جا رہی ہیں کہ ایک گھر والے کی، ایک اولاد کی اگر صحیح تربیت نہیں ہو سکی تو ہمارے ہی اوپر جو ہے تو گلے پہ چھری چڑھا سکتی ہے، اور اگر اس کی صحیح تربیت ہوئی، اسلام کے مطابق اس کی سچی رہنمائی کی گئی، اسلام کے مطابق اس کی پڑھائی کی گئی، تو میرے دوستوں اور بزرگوں یہ پیار اور عاشقی والا منظر اس کے اندر آ ہی نہیں سکتا ہے۔ کیونکہ اگر اسلام کے مطابق تربیت دی گئی، اسلام کے مطابق اس کی رہنمائی کی گئی، تو قرآن مجید کے اندر آیت مبارکہ ہے، سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے آنکھوں کی اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ قرآن مبارک کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، آپ ایمان والے مرد کو، ایمان والے عورتوں سے، ایمان والوں عورتوں کو کہہ دیجئے کہ آپ اپنی نگاہوں کی اور آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے۔ یہ سارا کے سارا مسئلہ عشق اور عاشقی، لولی، یہ سب کے سب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک نگاہ کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے۔ نگاہ جب کسی پر اٹھتی ہے، اگر کوئی پسند آ گیا تو پتہ نہیں یہ کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے جس چیز کے ذریعے خرابی وجود میں آ سکتی تھی، جس چیز کے ذریعے نسل تباہ اور برباد ہو سکتی تھی، اسی پر بینڈ لگا دیا، اسی پر روک تھام کر دی کہ اپنی نگاہوں کو حفاظت کیجیے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ اگر نگاہوں کا صحیح استعمال کیا جائے گا تو اپنے معاشرے سے جو ہے تو بے پردگی یہ ختم ہو جائے گی۔
لیکن ہماری نگاہیں اب خود اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. ہماری خواتین کی نگاہیں، ہماری شہزادیوں کی نگاہیں خود اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. اس لیے بے پردگیاں عام ہو رہی ہے، زنا عام ہو رہے ہیں اور قتل و غارت گیری عام ہو رہی ہے. یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے غلط استعمال کیا ہے اپنی آنکھوں کا، غلط استعمال کیا ہے اپنی شرمگاہوں کا. تو ابھی بھی یہ مقدمہ جو ہے تو جاری ہوا ہے اور یہ مقدمہ اٹھایا ہے عدالت نے کہ سلیم کو اور شبنم کو پھانسی دے دی جائے. اور وہ 5ویں کلاس کے اندر پڑھتی تھی اور کچھ ہی سال گزرے تھے. قتل کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو جس دن اس نے قتل کیا تھا اسی دن اس کے پیٹ کے اندر 7 مہینے کا بچہ تھا، حمل تھا. شادی سے پہلے 7 مہینے کا حمل آ گیا ہے. یہ خبر اپنے گھر والوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھر والوں میں سے کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے انہوں نے اپنے گھر والوں کو موت کے آغوش میں لپیٹ دیا، میٹھی نیند سلا دیا. اور ادھر بھی ابھی بھی حکومت نے اس کو پھانسی کا حکم جاری کیا ہے. اگر یہ بات جھوٹ لگتی ہے، میری بات پر یقین نہیں آتا ہے، تو یہ سوشل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا اور یہ ٹی وی سے بھری ہوئی پڑی ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں اس بات. اور یہ کارنامہ انجام دینے والے کوئی غیر مسلم نہیں ہے، کوئی عیسائی نہیں ہے، کوئی سکھ نہیں ہے. میرے پیاروں اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ کارنامہ انجام دینے والے مسلمان کے اولاد ہیں. مسلمان جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے. کیا ایک مسلمان اس حد تک گزر سکتا ہے کہ وہ اپنی جنت کو اپنے جہنم کے اندر تبدیل کر لے؟ جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ماؤں کے قدموں کے تلے جنت ہے، اور باپ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. تو حدیث کے اندر ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ماں باپ کی خدمت تو کیا، ماں باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے خود اپنے آپ کو جہنم کے اندر ڈال دیا. میرے پیاروں، ایسے واقعات جب سنتے ہیں تو ہمارے کان پھٹنے کو لگتے ہیں، دل کلیجہ ہمارا جو ہے تو چورا چورا ہو جاتا ہے. یہ کیسے واقعات، اور ہماری انسانیت یہ حیوانیت کو بھی پار کر گئی ہے. یہ درندہ پنا انسانوں کے اندر گھس چکا ہے. کیا ایک مسلمان، کیا ایک اسلام والا اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ سکتا ہے اور قتل کر سکتا ہے؟ اس لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 پیسے کم کمائے چلے گا، لاکھ روپے کے بجائے آپ 1,500 روپے کمائے چلے گا، لیکن سب سے پہلے اپنے اسلام کے اندر اپنے اولاد کی فکر کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کرنا ہے. اسی لیے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے کہ اپنے میرے پیاروں اور دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. بعد میں روزی کا مسئلہ ہے، بعد میں شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، بعد میں دوسرے معمولات ہے، لیکن سب سے پہلے ایمان کی حفاظت اور ایمان کو ہر ایک مسلمان کے دلوں کے اندر پیوستہ کرنا ہے. چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ کسی بھی محلے کے اندر رہنے والا ہو، سب سے پہلے ایمان کا گھوٹ اس کے جو ہے تو پیٹ کے اندر اتارنا ہے، اور اس کے دلوں کے اندر ایمان کی حرارت، ایمان کا ولولہ، ایمان کا جوش اس کے دلوں کے اندر جو ہے تو پیدا کرنا ہے. ہم ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، چاہے ہماری دولت کو لٹا دیں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے، چاہے ہمیں جلا دیا جائے، چاہے ہمیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے، لیکن پیارا اسلام، پیاری تعلیمات، پیارا قرآن ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے. آج ہر منبر کے اوپر سے، آج ہر عالم دین کے منہ سے، آج ہر طرف سے یہ صدائیں آ رہی ہے کہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجئے، اپنے گھر والوں کی
درندوں سے حفاظت کیجئے، اپنے گھر والوں کی، اپنے پیارے بیٹیوں کی، اسلام کے پیارے مقدس شہزادیوں کی درندوں سے حفاظت کیجئے۔ میرے پیارو، جس کو ایک اللہ سے محبت نہ ہو، جس کے دل میں ایک اللہ کی عظمت نہ ہو، وہ میرے پیارو ایک اسلام کی لڑکی جو چھوڑ کر اسلام اس کے پاس آئے گی، جس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے دل میں اسلام کی کوئی ولولہ نہیں ہے، اسلام کے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہے، تو آپ بتائیے کیا وہ لڑکی کو اپنے گھر کے اندر رکھنا پسند کرے گا؟ کیا وہ لڑکی کو اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بتانا پسند کرے گا؟ وہ شادیاں کر رہے ہیں اسلام کی شہزادیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ شادی کر کے 1-2 سال کے اندر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے کہ ان کو یا تو اسلام کی مقدس شہزادیاں اپنے آپ کو چھڑا کر جو ہے تو پھانسی کے پھندے پر لٹکا رہی ہے، اپنے آپ کو چھڑا کر کوئی جلا دے رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو جلا رہا ہے۔ لیکن میرے پیارو، یہ جو لہر چڑھ رہی ہے، ارتداد کی لہر، اسلام کو چھوڑنے کی لہر، یہ بڑی خطرناک لہر ہے اور بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ میں نے شروع کے اندر ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جو اسلام لانے کے بعد، جس کو اسلام کی محبت ہو جانے کے بعد پھر وہ اسلام کو چھوڑتا ہے، اسلام کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا پسند نہیں کرتا ہے، تو میرے پیاروں اور بزرگوں، فیمت، چاہے وہ مر جائے، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، فہو کافر، جب وہ مرے گا اسلام کو چھوڑ کر تو وہ کافر ہی مرے گا، وہو کافر فلا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، جتنے بھی اس نے اسلام لانے سے پہلے اسلام کے اندر، اسلام کے زمانے میں نیک کام کیے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کیے تھے، لیکن اسلام کو چھوڑ دیا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، کفر کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا، کفر کو اپنے گلے سے لگا لیا، ارتداد کو اپنے گلے سے لگا دیا، اور وہ مر جائے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ، جو ہے تو اصحاب النار، وہ جو ہے تو جہنم کے اندر اس کو پھینک دیا جائے گا اور جہنم کا ایندھن اس کو بنا دیا جائے گا۔ جہنم کس کے ذریعے سے دہکائی جائے گی؟ جہنم کس کے ذریعے سے جلائی جائے گی؟ آج دنیا کی آگ کو ہم لکڑیوں کے ذریعے سے جلاتے ہیں، لیکن جہنم کا ایندھن وہ تو انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، انسانوں کے ذریعے سے وہ جہنم دہکے گی اور پتھروں کے ذریعے سے وہ دہکے گی۔ تو میرے پیارو، ایک دن بھوکا رہیں گے چل جائے گا، ایک دن پیاسا رہیں گے چل جائے گا، لیکن ہم اپنے گھر کے اندر کفر کے جو ہے تو دروازے کو نہیں آنے دیں گے، اپنے گھر کے اندر کفر والے اعمال نہیں آنے دیں گے، اپنے گھر کے اندر ہندوانہ رسم نہیں آنے دینے، اپنے گھر کے اندر جو ہے تو ناچ گانا بالکل نہیں آنے دیں گے۔ میرے پیارو، اسباب کیا ہے ارتداد کے؟ کس وجہ سے مسلمان لڑکیاں اپنے آپ کو غیروں کے حوالے کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اسباب ہے؟ کیا جو ہے تو اس کے حالات ہے اور اس کا کیا حل ہے؟ موضوع بہت بڑا ہے، لیکن اس کے اسباب پر بھی علماء کرام نے نظر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہفتہ میں اسباب بیان کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اسباب بیان کرنے سے پہلے اس کی وجوہات ہیں جو ابھی بیان کی گئی ہیں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس کے اسباب، وجوہات اور کیا وجہ ہے کہ ارتداد کے لہر میں اپنی مقدس شہزادی اپنے آپ کو ارتداد کے فتنے کے اندر بہہ رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔